اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 67۔ بات چل رہی تھی آخرت کی، اسی کو اللہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ لکلی ہر ایک نبأ خبر کے لیے مستقر وقت مقررہ ہے۔ مستقر کیا ہوتا ہے؟ طے شدہ جگہ، طے شدہ وقت، دونوں کے لیے آتا ہے۔ اس میں ظرف زمان بھی ہے اور اس میں ظرف مکان بھی ہے۔ یہاں وقت مراد ہے۔ لکل نبأ مستقر، ہر ایک خبر کا ایک وقت مقرر ہے، یعنی اطلاع آتی ہے نا، تو اطلاع کے وقوع پذیر ہونے کا کوئی ٹائم ہوتا ہے۔ جیسے بھی ریسنٹلی یہ 2 دن پہلے ہی نواز شریف صاحب کے آنے اور گرفتاری کا تھا نا قصہ، اطلاع تھی کہ بھئی گرفتار کر لیا جائے، تو ایک ٹائم تھا نا، اتنے بجے جہاز لینڈ کرے گا، اتنے بجے ہوگا۔ اسی طرح رزلٹ کا بھی ہے، بچوں کا فرسٹ ایئر کا آنا ہے، میٹرک کا آنا ہے، تو ایک ٹائم مقرر ہے نا، فلاں دن آئے گا، اتنے بجے آئے گا۔ تو ہر اطلاع جو صحیح اطلاع ہوتی ہے نا، اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم سپین میں یہ کام ہوگا۔ تو قیامت ایک یقینی مصدقہ اطلاع ہے، a definite نیوز جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو اس کا بھی ایک سیٹ ٹائم ہے، مقررہ وقت ہے، ہر چیز سیٹ ہے اس کے بارے میں۔ تو قیامت کا وقت مقرر ہے، اس دن اس ٹائم اتنے بجے آنی ہے، مگر ہمیں پتہ نہیں۔ ٹھیک، آپ کو پتہ ہے نا، حکومت نے کوئی بڑا کام کرنا ہو تو اس کا ٹائم نہیں بتایا جاتا، بڑا آپریشن کرنا ہو ایگزیکٹ ٹائم نہیں نا بتاتے، یعنی فوج کا آپریشن کہہ دیں تو کیوں نہیں بتاتے؟ تاکہ کسی قسم کا ہنگامہ نہ ہو، اسٹیمپیڈ نہ ہو، بات کو تھوڑا سا مشکوک کر دیتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حکومت کو پتہ نہیں ہے، حکومت کو پتہ ہوتا ہے، عوام کو مطلع نہیں کیا جاتا، تاکہ لوگوں میں بے چینی اور اضطراب کی لہر نہ پھیلے، امن و امان برقرار رہے، مقاصد ہے۔ تو اللہ رب کریم کو پوری طرح پتہ ہے کس ٹائم، کتنے عرصے بعد، کون سی تاریخ کو، کتنے بجے اینڈ آف ٹائم ہونا ہے، قیامت آنی، اور اس کے کتنے عرصے بعد انسانوں کو سب کو دوبارہ کھڑا کر کے باعث ہوگا، یعنی سب کو کھڑا کیا جائے گا اور حشر قائم ہوگا، یعنی حساب کتاب لیا جائے گا۔ سب پتہ ہے، ڈیسائیڈڈ ہے، صرف ہمیں بتایا نہیں گیا۔ کیوں؟ ایک تو یہ علم بالغیب ہے نا، تو ایمان بالغیب کا تقاضا ہے کہ پتہ نہ ہو، ان انفارمڈ رہیں لوگ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کا وقت بتا بھی دیا جاتا تو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، کیونکہ قیامت اتنی دور ہے کہ پیچھے والوں نے اسی شک میں مبتلا رہنا تھا جس میں آج ہے نا۔ دیکھیے قیامت کب آنی ہے، کروڑوں سال کا فاصلہ تو بن ہی گیا نا انسانوں کا، اربوں سال کا بنا ہوگا کہیں، تو ان کا شک و شبہ تو وہی رہنا تھا جو آج ہے، کہ جی ہم تو سنتے آ رہے ہیں ابھی تک تو قیامت آئی نہیں۔ تو اگر ٹائم اینڈ ڈیٹ فکس بھی بتا دیا جاتا تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونا، کیونکہ وہ گیپ کی وجہ سے لوگوں نے اسی شک و شبے کا شکار رہنا تھا، پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا، ایویں بات نہیں ہے جی، ہم تو سنتے آ رہے ہیں جی۔ ہوتا ہے نا اس طرح دنیا کی زندگی میں بھی، کوئی کام اگر آگے چلا جائے تو لوگ اس کے بارے میں شک و شبے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ سنا تو ہے، پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ یہ بجلی کا ہی دیکھ لیں کہ کچھ سال پہلے بجلی کے بل پر اتنی سختی نہیں تھی، لوگ نہیں بھی پے کرتے تھے، تو حکومت نے پہلے وارن کیا کہ اگر آپ لوگ نہیں کریں گے تو آپ کے میٹر اتار دیے جائیں گے۔ تو لوگوں نے جب دیکھا کہ 3-4 مہینے کی وارننگس کے بعد بھی ہوا کچھ نہیں، تو لوگوں نے پرواہ نہیں کی۔ پھر کیا ہوا، 6-7 ماہ وارن کرنے کے بعد انہوں نے سچ مچ میٹر اتار لیا، پھر جا کے پیسے بھر بھر کے کیا۔ تو یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ اگر کسی وارننگ کو بھی زیادہ ٹائم سپین مل جائے تو لوگ عدم اعتماد کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں لوگ پتہ نہیں ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا۔ سیم کیسز ہیئر۔ تو قیامت کے متعلق اگر ٹائم بتا بھی دیا جاتا ہے، ایگزیکٹ ڈیٹ اینڈ ٹائم، تو اس سے کوئی عملی فائدہ حاصل نہیں ہونا تھا، انسانوں کے عقیدے میں کوئی پختگی نہیں آنی تھی، اس لیے بھی نہیں بتایا گیا۔ اور دوسرا جو سبب ہے
وہ کیا ہے کہ یہ ایمان بالغیب کا حصہ ہے. یؤمنون بالغیب میں یہ چیز آتی ہے کہ قیامت پر ایمان لانا، جی اٹھنے پر، حساب پر ایمان لانا. ٹھیک ہے، تو جب یہ دونوں چیزیں بیچ میں شامل ہیں تو ہمیں وقت نہیں بتایا گیا. باقی اس خبر کا وقت مقرر ہے، وہ اپنے مقررہ وقت سے نہ ایک لمحہ آگے ہونے والی ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہونے والی. ٹھیک، ابھی بھی جو کہا جاتا ہے نا کہ قیامت قریب ہے، بلا شک و شبہ قریب ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی ٹائم ہمیں پتہ چل گیا ہے. اور ابھی تو قیامت کا پہلا مرحلہ پیش آئے گا نا. کیا ہے پہلا مرحلہ؟ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، امام مہدی کا ظاہر ہونا، یاجوج و ماجوج کا خروج، دجال کا ظہور، اور ان سارے فتنوں سے نمٹنے کے بعد ایک ایسی اسلامی حکومت کا قیام جو اپنی اصل میں لاجواب ہوگی. پھر اس کے بعد ہمارا واسطہ اینڈ آف ٹائم سے پڑے. ٹھیک، تو اینڈ آف ٹائم کے وقت اہم چیز یہ ہے کہ مسلمان موجود نہیں ہوں گے، ختم ہو چکے ہوں گے. تو وہ پورا سلسلہ ہے جس میں ابھی پتہ نہیں آگے کتنے 100 سال لگنے ہیں، کتنے 1000 سال لگنے ہیں. اللہ عالم، وی ہیو نو نالج اباؤٹ اٹ. ٹائم کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا. ٹھیک ہو گیا. وَسَوْفَ ان قریب تعلمون، تم جان لو گے. ان قریب تم یہ بات جان لو گے. کیا جان لو گے؟ کہ قیامت کا وقت مقرر ہی تھا، صرف تم لوگوں کو علم نہیں تھا، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے تم نے شک و شبہے کا شکار ہو گئے. وَإِذَا، اور جب رَأَيْتَ، تو دیکھے گا. رَأَيْتَ کس سے ہے؟ روٹ کیا ہے اس کی؟ رے الف یہ رآ. اور رأیت اسم ہے یا فعل؟ فعل ہے. ماضی یا مضارع؟ ماضی. اور کون سا صیغہ ہے؟ حاضر یا غائب؟ حاضر. حاضر مذکر واحد. رأیت تو دیکھے گا. تے کے اوپر زبر جو ہے یہ واحد حاضر مذکر کی علامت ہے. رأیت تو دیکھے گا. الذین ان لوگوں کو یخوضون جو مشغول ہوتے ہیں. حوض کس کو کہتے ہیں؟ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں. حوض ہے ہمارے گھر میں، ہماری مسجد میں حوض ہوا کرتا تھا. حوض ایسا تالاب سا ہوتا ہے جسے آپ اردو میں تالاب بھی کہتے ہیں. اس میں پانی بھر جاتا ہے نا، یعنی پانی اس کے اندر ڈیپتھ میں چلا جاتا ہے، وہ پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے. تو اسی سے پھر حاضہ یخوضو بنا، ڈوب جانا، کھو جانا. اگر کوئی حوض میں اترے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر چلا جائے گا نا، یہ ڈوبے یا نہ ڈوبے لیکن اس کے اندر مکس ہو جائے گا نا، اس کے اندر غوطے لگا سکتا ہے، جا سکتا ہے اس کے اندر. تو ایسی وجہ سے حاضہ یخوضو سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ڈوب جانا، محو ہو جانا، اس طرح گم ہو جانا کہ آپ اس خیال سے اس چیز سے الگ نہ ہو سکیں. فی آیاتنا، ہماری آیات میں. فَآرِضْ تو اعراض کرو، عنہم ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضو وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیثین کسی بات میں، غیرہ ہی اس کے علاوہ. اور جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بحث کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، حاضہ یخوضو سے خاص مراد پھر کیا ہوتا ہے؟ بحث میں لگ جانا. ٹھیک ہے، ویسے تو اس سے مراد ہے مشغول ہو جانا، لیکن خاص طور پر حجت بازی اور بیکار کی بحث کے لیے یہ ٹرم استعمال ہوتا ہے. بحثہ کا اپنا مطلب بھی ہوتا ہے گفتگو کرنا، ڈسکشن کرنا، لیکن عام طور پر کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ بیکار بحث کے لیے نا. تم تو بحث میں الجھ جاتے ہو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایم ہی باتیں کرتا رہتا ہے، ڈسکشن کرتا رہتا ہے. تو خاضہ یخوضو کے اپنے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ بیکار کی بحث کرنا. تو جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو مشغول ہو جاتے ہیں ہماری آیات کے بارے میں بیکار بحثوں میں، فَآرِضْ عَنْهُمْ ان سے منہ موڑ لیا کرو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ جب تک کہ وہ دوسری کسی بات میں مشغول نہ ہو جائیں. اللہ نے آسان حل دیا ہے ہمیں کہ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ہم ہیں جو دین کی عزت نہیں کرتے، توقیر نہیں کرتے، خواہ وہ مسلمان ہوں نام کے، چاہے وہ غیر مسلم ہوں، اگر وہ دین پر اعتراضات کر رہے ہیں، خدا نخواستہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور ہماری اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم ان کو روک سکیں، جیسے ایسے بچے ہیں جو غیر ممالک میں رہتے ہیں، یا اور کوئی سبب ہے کہ ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں کہ آپ نہیں روک سکتے، آپ اپنے گھروں میں ہی ایسی محفلوں میں بیٹھے ہیں کہ اب محفل میں بات کریں گے تو لڑائی پڑ جائے گی، تو پھر کچھ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ وہاں سے اٹھ جائیں، ان سے الگ ہو جائیں، تب تک کے لیے جب تک کہ وہ دین کے بارے میں اعتراضات کرنا ترک کر کے اپنے کام میں مصروف نہ ہو جائیں.
وائما اگر یونسینہ کا بلا دے تجھ کو، الشیطان شیطان، نون مشدد آیا تاکید کے لیے، کاف جو ہے ضمیر ہے کا، تو یہ جو یہ کے اوپر پیش آ گیا نا، یہ کس کی علامت ہے؟ خود مضارع کی، تو یہ کے اوپر پیش آنا پیسو وائس کی، وہ تجھے بھلا دے، تو نہیں بھولے، یونسینہ وہ بھلا دے کا تجھ کو، الشیطان شیطان، اور اگر شیطان تجھے بھلا دے۔ تو دین وغیرہ کے بارے میں، ویسے بھی کاموں کے بارے میں جو سہو ہے، نسیان ہے، کہاں سے آتا ہے؟ شیطان سے، تو یہ بھی اس کا ایک ہتھ کنڈا ہے۔ فلا تو نہ تقعد، تو بیٹھ، یہ کیا ہے؟ تقعد امر ہے، لا تقعد نہیں ہے، مضارع سے ہی بنتا ہے نا، تقعدو ہوتا تو پھر یہ مضارع ہوتا۔ لا تقعد نہ بیٹھ تو، بعد اس کے بعد ذکر یاد آ جائے، مع القوم الظالمین ظالم لوگوں کے ساتھ۔ اور اگر شیطان تجھے بھلا دے، یعنی جس وقت بات شروع ہو تمہیں خیال نہ آئے، تم بھی بحث میں پڑ جاؤ، ٹھیک ہے، ایسی بحث مراد نہیں ہے جو دین کے بارے میں پازیٹیو ہو رہی ہے۔ پازیٹیو بحث سیکھنے کے لیے کوئی سوال کرے، کسی بھی طرح کا کرے، تو اس پر اعتراض نہیں ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان صحابی آئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا نہیں چھوڑا جاتا مجھ سے، مجھے اس کی اجازت دے دو۔ تو صحابہ غضبناک ہوئے، پاس بیٹھے ہوئے، ایک دو اٹھے بھی، مگر آپ نے اشارے سے روک دیا انہیں، اور اس نوجوان کو اپنے پاس بٹھا لیا، اور پھر اس سے کہنے لگے کہ اچھا مجھے بتاؤ، اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی یہ فیل کرے تو؟ انہوں نے کہا جی مجھے بہت برا لگے گا۔ آپ نے فرمایا اچھا تمہاری بہن کے ساتھ کرے، بیوی کے ساتھ کرے، بھتیجی کے ساتھ کرے، بیٹی کے ساتھ کرے، اس طرح رشتے گنوائے، اور ان کا جواب یہی رہا کہ مجھے بہت برا لگے گا۔ تو آپ نے فرمایا پھر دوسروں کی عورتیں بھی تو ان کے رشتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کے دعا پڑھی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا ایک سیریس مسئلہ لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض اوقات صحابہ بہت نازک اور بھی مسائل پوچھ لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائنڈ نہیں کرتے تھے۔ تو اگر کوئی سمجھنے کے لیے سوال کر رہا ہے، دین کی تعلیم لے رہا ہے، غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے، مسلمان بچے بھی آج کیا جانتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں جانتے، ہے نا، تو پھر طرح طرح کے پریشان ہو کر وہ سوالات کرتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ جیسے ایک مرتبہ مجھے ایک کسی انڈین فلم کا ایک کلپ مجھے ایک بچے نے بھیجا، اس میں عدالت کا سین تھا، تو وہ عدالت میں ایک مسلمان عالم نام نہاد بنایا ہوتا ہے انہوں نے، تو وہ عالم اپنی ڈیبیٹ سے یہ ثابت کرتا ہے کہ اسلام میں موسیقی جائز ہے۔ اب وہ فلم کا سین تھا، مگر وہ بڑا ایکسپریسو اور بڑا افیکٹو سا تھا، تو وہ بچے نے مجھے یہ بھیجا کہ یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے کیا واقعی یہ دلائل صحیح۔ تو اب یہ غصہ کرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اگلے کو جواب نہیں پتا تبھی وہ آپ کے پاس بھیجے۔ تو اس طرح کی مضحکہ خیز باتیں بعض اوقات سامنے آتی ہیں، لیکن ان پر مشتعل ہونے کی بجائے سوال کا جواب دینا چاہیے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک میری فرینڈ نے میرے ساتھ ایک سائٹ کا جو ہے اسکرین شاٹ لے کر میرے ساتھ ڈسکس کیا کہ ایک کرسچن بچے نے یہ کویشچن لکھا ہوا تھا کہ بچوں کے ساتھ کم عمری میں شادی جو ہے وہ منع ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عائشہ سے شادی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی عمر بہت کم تھی، 9 سال تھی یا 11 سال تھی، تو کیا یہ چائلڈ ابیوز نہیں ہے؟ اب وہ ایک غیر مسلم بچہ تھا، اس نے جو سوال پوچھا اس کا جواب کسی نے نہیں دیا، البتہ لڑکوں نے اسے بہت برا بھلا کہا ہوا تھا، یہاں تک کہ بعض نے تو کچھ گالیاں بھی لکھی ہوئی تھی۔ تو وہ مجھے یہی ڈسکس کر رہی تھی کہ دیکھو یہ بچہ ہے، لازمی بات ہے اس نے کچھ پڑھا ہے اسلام کے بارے میں، کچھ کیوریوسٹی کا شکار ہے، تبھی تو یہ پوچھ رہا ہے، تو اس کو پھر کیسے اور کیا جواب دیا جائے۔ تو خیر اس کا پھر میں نے مناسب جواب جتنے مجھے علم تھا اس کے مطابق دیا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سوال اگر علم سیکھنے کے لیے، ذہن کلیئر کرنے کے لیے پوچھا جا رہا ہے تو اس میں قابل اعتراض بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی بھی بات اس لیے موضوع بحث بنائی گئی ہے کہ بحث برائے بحث کی جائے، جیسے وہی بات ہے کہ اچھا نور جہاں جو ہیں وہ رمضان کے مہینے میں فوت ہوئی تھی تو بخشی گئی کہ نہیں بخشی گئی، یہ بیکار کی باتیں ہوتی ہے نا۔ اسی طرح اچھا جو ہے
فلاں صاحب جو ہیں وہ تو اتنا دیتے ہیں اور کرتے ہیں اور ساتھ وہ رشوت لیتے ہیں، تو رشوت لینے والے جہنمی ہے، تو اب اللہ ان کو بخشے گا کہ نہیں بخشے گا. یہ بیکار کی بحثیں جو ہے محفلوں میں بیٹھ کر کی جاتی ہیں، اور بہت کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو ایسی بحث جو چھڑ جائے جس کا مقصد صرف بحث کرنا ہو، مزے لینا ہو، تو اس بحث میں شریک نہیں ہوں گے، چاہے وہ کرنے والے مسلمان ہوں. اور اگر کوئی بحث اس وجہ سے ڈسکشن ہو رہی ہے کہ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، تو بے شک سوال کرنے والا غیر مسلم ہے اور سوال بظاہر نامناسب بھی ہے، تو ہم جواب دیں گے. اس کی ایک مثال پیس ٹی وی کے جو غیر مسلموں کے پروگرامس ہیں، اس میں بعض اوقات وہ سوالات اٹھاتے ہیں نا، ایک سے زیادہ شادیوں پر اٹھاتے ہیں اور باتوں پر اٹھاتے ہیں، تو ان کا جواب دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ سیکھ رہے ہیں تو سوالات تو کریں گے، ہے نا. جیسے بعض اوقات بچے بہت عجیب عجیب سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تو سوال کرنا منع نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر لوگ سوالات کرتے تھے. عبداللہ بن سلام نے بھی آپ سے 3 سوال پوچھے، مشہور یہودی عالم عبداللہ بن سلام. تو انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا مجھے 3 سوالوں کے جواب دے دیں گے تو میں سمجھ لوں گا کہ آپ نبی ہیں. اور پھر انہوں نے آپ سے 3 سوال پوچھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دے دیے، تو پھر وہ اسلام لے آئے. اسی طرح آپ کو پتہ ہے سلمان فارسی بھی آئے تھے، انہوں نے سوال پوچھے نہیں، سوالوں کو چیک کیا اور پھر اسلام لائے. تو اس طرح اگر کوئی دین سمجھنے کے لیے کوشچن کرتا ہے، وہ آپ کا اپنا بچہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دین کی فہم تو ہے نہیں. اب اگلے دن بامانے 2 ہفتے پہلے میرے پاس ایک بچی آئیں نیبر سے، تو وہ بچی جاب کرتی ہے اور اس کے ساتھ انٹرنیشنل کمپنی ہے، تو جاب کرنے والے زیادہ تر بچے عیسائی ہیں. تو وہ پھر اسلام کے متعلق 1-2 کوشچنز لے کر آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. وہی شادیوں والا موضوع تھا، تو وہ یوں ہے انہوں نے مجھے پوچھا، تو یہ تو غلط ہے، یہ تو ایسے ہے. تو آپ دیکھیں وہ بچے اعتراض نہیں کر رہے ہوتے، وہ چونکہ مسلمان ہیں وہ جواب دینا چاہتے ہیں، تو انہیں جواب آتا نہیں، تو پھر ان کا اپنا دل پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہے. پھر وہ آ کے کویسچن کرتے ہیں. اگر ان کے کویسچن کو مائنڈ کیا جائے گا تو نہ ان کا ذہن کلیئر ہوگا، نہ ان عیسائی بچوں کا. اب جن عیسائی بچوں نے بھی کویسچن کیا، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اسلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا، ورنہ کیوں کرتے. تو لہٰذا اگر سوال سیکھنے کے لیے ہے تو چاہے وہ بظاہر غیر مناسب بھی ہو، اس پر غضبناک نہیں ہونا. اور اگر بظاہر موضوع اچھا ہے، جیسے رشوت پہ بات کر رہے ہیں، لیکن مقصد محض مزے لینا ہے، چسکے لینا ہے، دین والوں پہ اعتراض کرنا ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کوئٹ کر دینا چاہیے، اٹھ جائیں، چھوڑ دیں. اول تو روک سکیں، یہ تو اعلیٰ ایمان کا درجہ ہے نا. دیکھیں 3 درجات ہیں نا. پہلا درجہ کیا ہے؟ ہاتھ سے روکنا، دوسرا ہے زبان سے روکنا، اور تیسرا ہے دل میں برا سمجھنا. تو دل میں برا سمجھنا یہ نا کہ بہانہ ڈال کے اٹھ جاؤ، اٹھ کر اندر چلے جاؤ یا دوسرے گروپ میں جا کر بیٹھ جاؤ. تو یہ سب سے لوئسٹ درجہ ہے ایمان کا. اسی لیے اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم انہی کے ساتھ بیٹھے رہے تو تم انہی میں سے، کیونکہ یہ کم ترین درجہ ہے. اگر دل میں برا بھی نہیں لگتا اور آپ ہیپیلی بیٹھے رہتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ محبت ہے ہی نہیں، ایمان ہے ہی نہیں. اس کے آپ اپنے والدین سے سمجھ سکتے ہیں. آپ کی شادی ایسے گھر میں ہو گئی کہ سسرال والے سخت ہیں اور بد لحاظ بھی، وہ آپ کے والدین کی برائی کرتے ہیں، تو یا تو آپ جھگڑ پڑیں گے، ہے نا، یا پھر آپ زبان سے منع کریں گے کہ مجھ تک رہیں، میرے ماں باپ تک مت جائیں. اگر سسرال والے اتنے سخت ہیں اور آپ کی پوزیشن اتنی ویک ہے کہ یہ بھی نہیں کر سکتے، تو کیا کریں گے؟ ہٹ کر کمرے میں چلے جائیں گے، چاہے کمرے میں بیٹھ کر روتے رہے، ہے نا، کیونکہ والدین سے محبت ہے، برداشت نہیں ہوتا نا. تو اگر اللہ سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے، تو بھی برداشت نہیں ہونا چاہیے. اور اس عدم برداشت کا ثبوت یہ ہے کہ اول تو ہاتھ سے روکے، یعنی کہ ان کو منع کرے سختی سے نہیں روک سکتے تو زبان سے آرام سے کہیں، اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اللہ نے کم ترین چیز کو کنڈیشن، تو اللہ نے کم ترین تقاضا کیا. اگر اللہ ہم سے شدید درجہ ایمان کا تقاضا کرتے تو پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا. کیونکہ آپ دیکھیں گھروں کے بڑے بازوں کا دین کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، شوہر اڑا رہے ہوتے ہیں، تو پھر تو بیویوں کو اللہ رحم فرمائے طلاقیں لینا پڑ جاتی ہے نا. اللہ نے آسان ترین رستہ رکھا. تم کچھ نہیں کر سکتے، میں تمہیں باؤنڈ بھی نہیں کرتا، تم اپنے عمل کے جواب دو، اپنے عمل کا جواب دے، ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کو چھوڑ کر الگ ہو جاؤ. ٹھیک ہے، تو پھر اتنا تو ہمیں کرنا ہوگا. یا تو دین کو یعنی دین کی طرف سے بات کریں، حجت کریں، تب آپ بیٹھیں گے. اور نہیں کر سکتے، پوزیشن ایسی نہیں ہے، تو پھر اٹھ کر الگ ہو جائیں، ان کے ساتھ مت بیٹھیں، بہانے سے کچن میں ہی چلے جائیں. ٹھیک.
اگر وقتی طور پر فوری طور پر توجہ نہ جائے، خیال نہ آئے، تو پھر جس وقت خیال آئے اسی وقت اٹھ جائیں، کیونکہ ایسی بحثیں پھر 2 گھنٹے چلتی ہیں۔ وما نہیں علی الذین، ان لوگوں کے ذمے، یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں، من حسابہم، ان لوگوں کے حساب میں سے، من شیء کچھ بھی، ولکن لیکن ذکر یاد دہانی، لعلہم شاید وہ یتقون تقوی اختیار کر لیں۔ جو لوگ دین پر اعتراضات کرتے ہیں ان کے حساب کا کوئی حصہ متقی افراد کے ذمے نہیں ہے۔ یہ جو میں نے کہا جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں، یہ ہم کی ضمیر بتا رہی ہے، من حسابہم، یہ ہم سے ہم ہوا نا من کی وجہ سے، تو یہ ضمیر کس کی طرف ہے؟ یہ ضمیر ہے الذین یخوضون کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو وہ لوگ جو دین کے بارے میں بیکار بحثوں میں الجھے رہتے ہیں، ان کے حساب کا کوئی حصہ متقی افراد کے ذمے نہیں ہے۔ ولیکن ذکر، ہاں نصیحت ہے متقی افراد کے ذمے، لعلہم یتقون، شاید اس طرح بحثیں کرنے والی بھی نصیحت پکڑ لیں اور تقوی اختیار کر لیں۔ کہ یہ نہیں ہے کہ ان کو ڈنڈے مار مار کے روک لو، ضروری نہیں ہے۔ یہ تو ہے نا کہ گھر کا بڑا جو ہے، بزرگ جو ہے، یا ایڈمنسٹریشن کا بزرگ جو ہے، وہ اگر روک سکتا ہے تو ڈانٹ ٹپٹ کے روک لے، لیکن فرض نہیں ہے کہ ڈنڈے مارے جائیں، یہ ہمارا ذمہ نہیں ہے، ہم اس کے لیے باؤنڈ نہیں ہیں۔ ہاں نصیحت کرو، نصیحت کیسے کی جاتی ہے؟ باتوں باتوں میں بھی کی جا سکتی ہے، براہ راست بھی کی جا سکتی ہے، مناسب موقع دیکھ کر کی جا سکتی ہے۔ نصیحت کے لیے اچھا طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے، اور اچھا طریقہ موقع محل کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ اچھا طریقہ کوئی ایک 100% اصول نہیں ہے۔ اچھے طریقے سے مراد ہے بہترین انداز میں بات کرنا، تو وہ پھر بندہ حالات اور نزاکت جو ہوتی ہے، وقت کی، موقع محل کی، اس کے مطابق خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ طریقہ صحیح ہے، اس طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ تو موقع محل کی نزاکت کے مطابق احسن طریقے سے نصیحت کرنا۔ ذکر کس کو کہتے ہیں؟ یاد دہانی کو، یعنی نصیحت کو، یہ بتانا کہ دیکھو یہ گناہ ہے۔ تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایسی آیتیں قرآن میں سے کلیکٹ کر لیں، ٹھیک، اور ان کا ایک آپ جو ہے نا وہ بنا لیں پیج سا، اس کو بے شک آپ موبائل میں سیو کر لیں، بے شک آپ اس کو ہارڈ اس کی کاپی اپنے پاس رکھ لیں۔ تو ایسے شوقین افراد جو ہیں نا، ان کو پھر آپ مناسب وقت کے ساتھ پہنچاتے رہیں کہ دیکھیں آپ کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں، دین کے بارے میں غیر ضروری بحثیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح ان کا بھلا ہوگا اور آپ کا بھی بھلا ہوگا، ٹھیک۔ اس سے پتا کیا چلا؟ جس بندے کو ہم نہیں روک سکتے، فار ایگزامپل اللہ نہ کرے شوہر ہے، ہم روک نہیں نہ سکتے، یا وہی باتیں بڑے ہیں، ساس سسر یا والدین ہو سکتے ہیں، بھائی ہو سکتا ہے، تو پھر ان کے لیے کیا کرتے رہیں؟ نصیحت کرتے رہیں، خیر خواہی کرتے رہیں۔ نصیحت سے نہیں تھکنا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ہم تو کہتے رہتے کوئی سنتا نہیں، کتنے سال ہو گئے کہتے ہوئے، ابھی تو کوئی زمانہ ہی نہیں گزرا، ابھی ہمیں کہتے ہوئے دن ہی کتنے گزرے ہے نا۔ تو جب ہم کہیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب بات دلوں پر اترے گی، اور بات کچھ نہ کچھ دل پر آتی ضرور ہے، لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سنی ہوگی بات تو کسی وقت ہو سکتا ہے ایسے حالات پیدا ہوں کہ ذہن بدل جائے۔ لہٰذا مکہ والوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال نصیحت کرتے رہے، پھر آپ مدینہ چلے گئے۔ تو جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد یہ اسلام کیوں لے آئے؟ کیونکہ دل میں اسلام اپنی جگہ کچھ نہ کچھ بنا چکا تھا، یہ اپنے تعصب کی وجہ سے اس بات کا اقرار نہیں کرتے۔ تو نصیحت سے نہیں گھبرانا چاہیے، آخر وقت تک لگے رہے۔ یہ اللہ کو ہی پتا ہے کس پر نصیحت اثر کرنی ہے، کس پر نہیں۔ جو ہم کہتے ہیں نا میں نے اس کو کچھ نہیں کہنا، میں نے اسے چھوڑ دیا ہے، کیوں جی؟ اس لیے کسے ہدایتیں ملی۔ ہاؤ ڈو یو نو؟ کوئی پتا نہیں، کوئی پتا نہیں ہے۔ کوئی ڈیتھ بیڈ پہ اسلام قبول کر سکتا ہے نا، تو کوئی پتا نہیں۔ اللہ رب کریم کس کو ہدایت کب دے دے۔ تو اس وجہ سے کسی کی طرف سے مایوس ہونا بذات خود ایک غلط فعل، تو مایوسی اسلام میں نہیں۔ نصیحت کرتے رہے، دعا کرتے رہے، شاید وہ باز آ ہی جائے۔